بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ میزان الصرف کے اندر سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ظرف زمان ظرف مکان بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں اعلیٰ اور اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان ہم نے پڑھی تھی، اور آج ہم سبق نمبر 19 کے اندر اس میں تفصیل بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ اس میں تفصیل جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح کہ اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف وغیرہ یہ سارے فعل مضارع سے بنتے ہیں، تو اس میں تفضیل بھی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بناتے ہیں اس میں تفضیل، اس کا ایک صیغہ مثال کے طور پر ہم لکھ لیتے ہیں افعال، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور فعلا یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ بقیہ صیغے جو ہیں مذکر سے، باقی تثنیہ وغیرہ اسی سے خود بنتے رہتے ہیں۔ افعال، تو اس کے بنانے کا طریقہ بالکل آسان لکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں اس میں تفصیل بنائیں تو علامات مضارع کو حذف کر کے، مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں یفعل، یفعل یہ مضارع ہے۔ یہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہیں اس میں تفصیل بنائیں تو علامات مضارع کو حذف کر کے اس میں تفضیل کا حمزہ مفتوح اس کے اول میں لے آئیں۔ یہاں پر ہم نے یا کو حذف کر دیا، اب اس کی جگہ پر حمزہ اس میں تفضیل کا لے آئیں، یفعل، اب یہ بن گیا افعال۔ اگر عین کلمہ مفتوح نہ ہو تو اسے فتح دے دیں، یہ تو یفعل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو یفعل سے بناتے ہیں، اگر اس کو یفعل سے بنائیں تو عین کلمہ یہاں مفتوح نہیں ہے تو یہاں فتح دے دیں گے۔ اگر یفعل سے بنائیں تو عین کلمہ یہاں پر مضموم ہے تو یہاں پر فتح دے دیں گے۔ اور اگر یفعل سے ہی بناتے ہیں تو آلریڈی وہ پہلے سے ہی مفتوح ہے تو اس کو اور کچھ تبدیل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ یا علامت مضارع کو حذف کر کے حمزہ اس میں تفضیل کا شروع میں لے آئیں۔ یہ طریقہ اس میں تفضیل مذکر کا ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ بنانا چاہیں تو مثال کے طور پر یہ ہے یفعل، یفعل، اس سے ہم نے بنانا ہے مؤنث کا صیغہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو ضمہ دے دیں، کیونکہ یہاں فا کلمہ جو ہے پہلے ساکن ہے اور ابتدا بھی ساکن محال ہے۔ ہم اس طرح اگر ہم کرتے ہیں علامت مضارع کو حذف کر کے ہم نے اس طرح کر دیا، اب فا کلمہ کو ہم نے ضمہ دے دیا، یہ بن گیا۔ اب اس صورت کے اندر یہ عبارت اس لحاظ سے بن جائے گی فعلو، یہاں تک عین فا کلمہ کو ضمہ دے دیں اور عین کلمہ کو ساکن کر دیں۔ اب ہم نے عین کلمہ کو ساکن کر دیا، یہ بن گیا فعلو۔ اب لام کلمہ کے بعد الف مکسورہ لگائیں، لام کلمہ کو فتح دے دیں، اس میں تفضیل مؤنث بن جائے گا، تو اس کے آخر میں الف اس میں مکسور کا لانا پڑے گا، ما قبل کو فتح دے دیں گے تو یہ بن جائے گا فعلا، مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کی گردان مذکر کے صیغے افعل، افعلان، افعلون، افاعل، مؤنث کے صیغے ہیں فعلا، فعلیان، فعلیات، فعل۔ افعلو چونکہ مصدر کے اندر اس میں تفصیل کے اندر بھی زیادتی والے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے افعلو سب سے زیادہ کرنے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر، گردان اس میں تفصیل۔ افعلان سب سے زیادہ کرنے والے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر، گردان اس میں تفصیل۔ افعلون یا افاعلو سب سے زیادہ کرنے والے سب مرد، صیغہ جمع مذکر، گردان اس میں تفصیل۔ اور فعلا سب سے زیادہ کرنے والی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث، گردان اس میں تفصیل۔ فعلیان سب سے زیادہ کرنے والی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث، گردان اس میں تفصیل۔ فعلیات، فعل سب سے زیادہ کرنے والی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث، گردان اس میں تفصیل۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق سے ہمارا سلسلہ میزان الصرف جو ایک پہلا حصہ ہے وہ اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق سے مکمل ہو چکا ہے۔